ہلو. ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بول رہے ہیں؟ میں بول رہا تھا عبد الرحمان، جھارکھنڈ سے. کون ضلع سے؟ ہاں، ضلع کون سا ہے آپ کا جھارکھنڈ میں؟ ہمارا ضلع جو ہے سو حضرت گریڈی پڑتے ہیں. عبد الرحمان، گریڈی، جھارکھنڈ. ہاں جی جی جی. جی بتائیے. حضرت میرا کچھ چند سوال تھے. جی. سوال میرا یہ جو ہے، جتنے بھی نبی کا جو ثنا خانے، جو نعت خواں جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، جی. وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے پالا، دائی حلیمہ کا دودھ جو ہے سو نبی پیے ہیں. جی. اس طرح کا مطلب سوال جو ہے سو، کیا نبی جو ہے سو غیر ماؤں کا دودھ جو ہے سو کیا ہمارے نبی جو ہے سو پیئیں گے؟ جو یہ دائی حلیمہ کا جھوٹا قصہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کا جو بچپن ہے وہ دائی حلیمہ کے یہاں گزرا ہے، جی دودھ پینے کا زمانہ، اور حضور نے ان کی بکریاں چرائی ہیں اور ان کا آپریشن ہوا ہے جنگل میں. جی. یہ سب جھوٹے من گھڑت قصے ہیں. ایسا کہنے والا، ماننے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا کافر ہے. حضرت مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، جسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ نبی کے جیسا، جو موسیٰ نبی ہے اس پر غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا ہے. موسیٰ کا پیر میرا نبی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی کہ نہیں یہ بات؟ اللہ نے فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، جی کہ ہم نے نبیوں کے اوپر جی جی غیر ماؤں کا دودھ حرام کر دیا. یعنی نبی کو صرف اور صرف اس کی ماں دودھ پلا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی دائی پلا سکتی ہے، نہ دادی، نہ نانی، نہ پھوپھی، کوئی نہیں پلا سکتا. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، چھوٹے نبی اپنی ماں کو پہچانتے ہیں اور بچپن میں 2 دن کا بچہ اپنی ماں کے علاوہ دوسری عورت کا دودھ نہیں پیتا، تو ہمارے نبی تو سید المرسلین، افضل الانبیاء، سب نبیوں کے سردار ہیں. جی جی تو تمام نبیوں نے عالم ارواح میں ان کی نبوت کا اقرار کیا ہے. تو موسیٰ کو معلوم ہے تو کہ رسول کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس کا دودھ پی رہا ہوں؟ تو حضرت یہی تو ہے، تو نبی کی توہین کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نبی لوگ؟ کی توہین ہے. اور یہ جو دائی حلیمہ کا قصہ ہے نا، یہ سب جھوٹا ہے. آپریشن والا قصہ بھی جھوٹا ہے، بکریاں چرانے والا قصہ بھی جھوٹا ہے. اور جو دائی حلیمہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، یہ صرف اور صرف حضرت ابو طالب کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے، تاکہ ابو طالب کی فضیلت کم ہو جائے، کیونکہ ابو طالب نے پرورش کی ہے نا حضور کی. جی 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 تو ابو طالب کو ہٹا کے دائی حلیمہ کو لا دیا. جی 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 تو یہ سب سراسر کفر پھیلایا گیا لوگوں نے. نبی کی کی گئی ہے کہ ایک ضعیفہ کا عورت، پتہ نہیں وہ کون تھی، مسلم تھی یا غیر مسلم تھی، مسلم ہونے کا تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اچھا، یہ لوگ ایسے ایسے بات کریں گے حضرت. ہم کو تو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دائی حلیمہ کو پتہ کیسے چل گیا اور کون سے قبیلے کا تھا، وہ کلمہ کب پڑا تھا جو نبی کو پرورش کیا؟ یہ سب بکواس، جھوٹ ہے، ہاں، جھوٹ ہے، بکواس ہے. سب ایسے کہنے والے کافر ہیں. تو یہ تو سراسر غلط ہے نا ہاں حضرت. بالکل سراسر غلط ہے، توہین رسول ہے. ہاں، تو گستاخ رسول جو کریں گے تو وہ ہماری نظر میں اس کی احترام تو نہیں کرنی چاہیے ہمیں. بالکل اس پہ لعنت بھیجو. بالکل، وہ جیسے وہ اس طرح جو کریں گے، وہ تو اللہ اور تمام فرشتوں کو لعنت ہے ویسے بندے پر بھائی. جی چلیے ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال پورا ہو گیا. اور کچھ ہے؟ ہاں حضرت، ایک سوال اور ہے میرا. ایک ذہن میں بات آ رہی تھی حضرت. یہ بات ایسی ہے کہ جیسے نبی نے جو جمعے کے خطبے جو پڑھائے ہیں جی. اپنے زمانے میں، ہاں. تو ابھی جو خطبہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تمام جو سو مساجد میں جو سو ہمارے امام لوگ جو پڑھا رہے ہیں، تو اس میں جو سو بن تحقیق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، چوتھے میں مولا کائنات علی علیہ السلام، پھر خاتون جنت سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین، یہ جو ہے سو حضرت عباس علمدار. یہ تو سب تو مطلب کیا یہ اسی طرح سے خطبہ ہمارے نبی اپنے زمانے میں پڑھے تھے، یا پھر اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے حضرت؟ اس میں ساری گڑبڑ ہے، ہاں، ساری ہی گڑبڑ ہے اس میں. ایسے کیسے ہو گیا حضرت؟ ہاں، کیونکہ ان لوگوں نے بدل دیا نا، دین کی حالت بدل دی، کنڈیشن بدل دی. تو اس کی تحقیقات، اس کی خطبہ اس کی کیا پہلے اس کو سمجھ لیجیے. جی جی جی
اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا جی جی جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اچھا اچھا یہ پہلے پوری بات سن لیجیے آپ. جی جی حضور اللہ بتائیے. تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح سرائی بیان کرنا، اس کی یکتائی بیان کرنا. جی وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، جی. وہ لا شریک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی حضرت. ہاں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات بیان کرنا، اس کی تعریف و توصیف، مدح سرائی، حمد و ثنا بیان کرنا. جی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، ان کی آل پر درود و سلام بھیجنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل بیان کرنا، جی. اور اس کے بعد جو ہے نا واعظ و نصیحت کرنا. واضح نصیحت کرنا. ٹھیک. جی، یہ ہے اصل خطبہ. اچھا. ابھی جو آج کل مولوی لوگ ممبروں پہ خطبہ پڑھتے ہیں، یہ نہ تو رسول نے ایسا خطبہ پڑھا ہے، نہ رسول کے زمانے میں کسی صحابی نے ایسا پڑھا ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعد الانبیاء بالتحقیق، ہاں 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 بالکل ویسے ہی تو پڑھ رہے ہیں سر حضرت. یہی تو سب چل رہا جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحقیق کس نے کی ہے؟ نہ نبی نے فرمایا، نہ کسی نے تحقیق کی. یہ جو ہمارے ہندوستان میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ ایک مولانا تھا علمی، ہے. کیا نام تھا حضرت؟ محمد حسین علمی نام کا ایک مولوی تھا، اس نے خطبہ کڑھا ہے. اچھا 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 محمد حسین علمی. ہاں تو یہ اس کی لکھی ہوئی ہے یہ؟ ہاں ہاں، اس نے کھڑا خطبہ ہے. تو حضرت یہ تو اپنے طرف سے میں نے لایا ہے اس طرح کا میں نے خطبہ یہ. ہاں ہاں بالکل بالکل. تو کتنے سال ہو گئے حضرت اس طرح کا خطبہ یہ چالو کیے ہوئے؟ تقریباً ایسی کوئی 70-75 سال. 170 اس کی سے 70 تاریخ سال. مجھے صحیح معلوم نہیں ہے. ہاں؟ اس کی تاریخ مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ کب پیدا ہوا کب مرا. اچھا. ہاں، کب اس نے خطبہ کڑا، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی 100 سال کے اندر اندر کی تقریباً بات ہے. اچھا. تو یہ تحقیق آپ کی بہترین ہے یہ جو حضرت؟ آج کل ممبروں پہ موجودہ خطبہ مولوی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ خطبہ غلط ہے؟ بالکل جھوٹ ہے، حرام ہے. اچھا اچھا اچھا. تو یہی تو میرا سوال تھا حضرت. میں تو سمجھ میں نہیں پا رہا تھا کہ بھائی جیسے آپ کہتے ہیں حضور کہ اللہ کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو مولا علی علیہ السلام کا ہے. جی. تو نبی جب بھی وہاں خطبہ پڑھا کرتے ہوں گے تو کیا اسی طرح تو پڑھے ہوں گے؟ میں نے یہ بتایا خطبے کی جان کیا ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر درود و سلام پڑھنا، جی جی. اور واعظ و نصیحت کرنا، یہ اصل خطبہ ہے. جی، تو یہ اپنی طرف سے کرا ہے؟ یہ اپنی طرف سے گھڑا انہوں نے. یہ ہندوستان کا ہی مولوی تھا جو لکھا ہے یہ؟ ہاں ہاں، ہندوستان کے مولوی تھا. چلیے. تو یہی چیز ہمیں وضاحت کرنا تھا کہ ہم پوچھے کہ حضرت سے کیا مطلب اس کا. جیسے معاویہ خطبے میں مولا علی پر لعنت بھیجتا تھا نا. اچھا 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 اچھا. تو وہ تو 60 برس تک جو سب ممبروں سے گالی دلوائے. ہاں، اس کی سنت کو اس نے محمد حسین علمی نے عمل پیرا ہوا ہے. وہ اس کی سنت پہ عمل کیا ہے اس نے. اچھا 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 اچھا. صحیح بات ہے. یہ کہانی ہے اس میں. چلیے ٹھیک ہے. اور کچھ؟ ٹھیک ہے حضرت. یہ میرا دو سوال تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.